كنت قلبا مخفيا فأحببت أن أعرف بخلق محمد صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ہزار بار بشویم دہم بخشو گلاب حمود نام تو مستن کمال بے نبیس. منشا یہی ہے سلسلہ عقیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. سبحان اللہ. کہنے کنات سرور علی وقار کی منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. سبحان اللہ. احمد کے عہد میں کیا سمجھوں یہ کون ہے پین کی چلمن میں حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں صدقہ بھی ہے انسان دیکھن میں. یہ نیم تو مصری کی نبی بول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث الاسداد، محمد چار یار حاجی خواجہ گل فرید، یا فرید، یا فرید، حق تیرے سائیں میرے سائیں، سرکار سائیں سرکار سائیں. یہ نیم تو مصری کی نبی بول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا سبحان اللہ بول رہا ہے. اور پھر بول کر اعلان بھی کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کون کہتا ہے یہ بولتا ہے یہ تو میں بولتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نیم تو مصری کی نبی کھول رہا ہے سرکار کے پردے خدا بول رہا ہے. بلکہ ایک نورن نام کا بندہ ہوا ہے باہر سے دیکھ کر اندازہ نہ لگایا کرو. اندازہ تب لگتا ہے جب اندر سے دیکھا جائے. رحیمی عرفان 4 سال میرا انتظار اس نے کیا. پھٹے پرانے کپڑے ہیں پاؤں میں بھی زخم ہے بکریاں چارتا ہے. 4 سال میں انتظار ہے. کب ہے 4 سال کے بعد میں گیا تو ایک شعر اس نے لکھا وہ میرے لیے لے کے پھر رہا تھا. سبحان اللہ. یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں خستہ حال ہے بکریوں کو چارتا ہے. کبھی کبھی ہمیں سنت تک کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کریں سنت ہے. سنت کا اور ثواب کا پتہ ہوتا ہے حکمت سنت کا نہیں پتہ ہوتا. بے شک بے شک. حکمت سنت کا نہیں پتہ ہوتا. یہ پتہ ہے کیوں انبیاء علیہ السلام کافی تھے جنہوں نے بکریاں چرائی. سرکار نے بھی بکریاں چرائی. یہ حکمت کیا ہے یہ رمز کی بات کیا ہے راز کی بات کیا ہے. درویش ہو اس کا کلام حکمت بھرا ہوتا ہے اس کا عمل حکمت بھرا ہوتا ہے. وہ تو امام الانبیاء ہے کیا اس کی ایک ایک بات میں حکمت نہ ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت بابونی کا شعر ہے وہ فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے
وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. انبیاء علیہ السلام کیوں بکریے چرائیں؟ سرکار نے بھی چرائیں. اس میں ایک میسج ہے. ثواب تو ہے ہی ہے، کیونکہ آج کی جو مجلس ہے، آج کی جو میرے سامنے دوست ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل شریعت بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اہل معرفت بھی بیٹھے ہیں. لہذا سب کی غذا سب کو پہنچنی چاہیے. علم بھی چلے گا، شریعت بھی چلے گی، طریقت بھی چلے گی، معرفت بھی چلے گی. اسی لیے اس کے اندر یہ ایک میسج اور یہ پیغام ہے کہ بکریوں میں رہ کر بکریاں کلام نہیں سمجھتی چرواہے کا. بکریاں کلام نہیں سمجھتی چرواہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور چرواہا بھی نہیں سمجھتا کہ بکری کیا کہہ رہی ہے. وہ انسان ہے، وہ جانور ہے. لیکن راز کی جو بات یہ ہے کہ انبیاء نے اور حضور نے ویسے کیا ہے کہ جس کی تمہیں بات سمجھ نہ آئے ان کو چھوڑا نہ کرو، ان کو بھی ساتھ رکھا کرو، ساتھ رہا کرو. بات سمجھ آئے یا نہ آئے یہ میری سنت ہے. کیوں کہ میں جانوروں کو نہیں چھوڑتا، تو انسانوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج گھروں کے اندر اختلاف اسی بات کا ہے، دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. لڑائیاں ہیں، اختلاف ہے، ناسمجھی ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں، یہ میری نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ میری نہیں مانتا. گھروں میں ہر شخص اپنے آپ کو منوانے میں، محلوں میں ہر بندہ اپنے آپ کو منوانے میں ہے، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں. جو برطانیہ مار رہی ہیں فلسطین میں، اپنی دہشت گاڑ رہی کہ تاکہ ہم پوری دنیا کے اوپر مسلط ہوں، اپنی دھاڑ جمائیں منوانے کے چکر میں. لیکن پھر بھی کوئی نہیں مانتا، پھر بھی کوئی نہیں مانتا. حضرت امام موسیٰ کاظم تھے، شاید امام موسیٰ رضا تھے، سید اعظم وقت کے خلیفہ نے بند کر دیا. جب بند کر دیا تو کافی دنوں کے بعد آیا اور آ کر کہا امام موسیٰ رضا کچھ ہوش ٹھکانے آئے تیرے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ جیل میں رہ کر بھی تو نے مجھے قید رکھا ہے، میرے جسم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن تو میرے وجود کو تو قید کر سکتا ہے. میری روح اب بھی آزاد ہے، میری روح اب بھی تجھے نہیں مان رہی. ہم وجودوں کو شکار کرتے ہیں، ہم وجودوں کو شکار کرتے ہیں. کاش ہمیں روح کو شکار کرنا آ جائے، وجود خود ہی شکار ہو جاتا ہے. کیا بات. کاش ہمیں روح کو شکار کرنا آ جائے، ارے وجود تو خود ہی شکار ہو جاتا ہے. بچے تھے پرندے اڑنا، سایہ زمین پر، ہم سائے کے پیچھے بھاگ، سائے کو پکڑنا چاہتے ہیں، سائے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی حقیقت اوپر اڑ رہی تھی. جیسے سائے تک پہنچتے
تو سایہ آگے نکل جائے کیونکہ اوپر کیوں اڑ رہا تھا. ہم سایہ سارا دن پکڑتے رہتے, نادان تھے, بچے تھے, سمجھ نہ تھی. جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں آئی کہ تو کتنا نادان تھا, سایہ کے پیچھے میں رہا. سایہ بھی کبھی شکار ہوا. اگر تو اس کو شکار کرنا چاہتا تو پھر اوپر جو جا رہا تھا اس کو شکار کرتا, یہ خود بخود شکار ہو جاتا. تو اس کا یہ سایہ ہے وہ تو اوپر جاتا ہے. آج ہم دنیا کو شکار کرنا چاہتے ہیں. اگر کہیں محبت میں خالق کی دنیا کو شکار کر لے, دنیا خود بخود تیری ہو جائے. سبحان اللہ, بے شک. اچھا ہم دنیا کو شکار کرتے ہیں. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ شکار کیسے ہوتا ہے؟ ایسے تو کوئی نہیں کر سکتا. اس کو شکار ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے, وہ تیرا ہو گیا. سبحان اللہ. اور جن کو تم تحبون اللہ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا, تو پھر تجھے ہونا پڑے گا اس کا. ماں موسیٰ رضا ہوش ٹھکانے آئی, آپ فرمانے لگے کہ تو نے میرے وجود کو تو قید میں رکھا ہے, میری روح اب بھی تجھے نہیں مان رہی. وہ کہنے لگا تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ سید دادا کہنے لگا تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ تم جسموں پر حکومت کرتے ہو, ہم روحوں پر حکومت کرتے ہیں. تم جسموں پر حکومت کرتے ہو, ہم روحوں پر حکومت کرتے ہیں. ہر شخص یہی کہتا ہے یہ مجھے مانتا, گھروں میں یہی اختلاف, یہ نہیں مانتا, محلوں میں یہ اختلاف, ملکوں میں یہ اختلاف. مان جائے گا فارمولہ صوفیاء کے پاس ہے. فارمولہ صوفیاء کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کوئی مانے, پہل کر, تو مان, تجھے مان جائے. تو مان. یہ نہیں ہوتا, یہ نفس نہیں ہونے دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا ذات تھی, پوری دنیا کو منوا دیا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اور اصحاب حضور سے بڑی محبت کرتے تھے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تم نے وہ محبت نہیں دیکھی جو اس نے پہلے کی تھی. تم نے وہ نہیں دیکھی محبت جو پہلے اس نے کی. ایک شخص شکار کر رہا تھا, جب شکار کر رہا تھا میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہتا صحیح میں شکار کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ جو خود شکار ہوا ہو وہ بھی شکار کرتا ہے. جو خود شکار ہوا ہو وہ خود بھی شکار کرتا ہے. کہتا صحیح میں کیسے شکار ہوا ہوں؟ میں نے کہا پہلے پرندے نے تمہیں شکار کیا ہے. پہلے پرندے نے تمہیں شکار کیا ہے, یعنی تیرے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے. تیرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کو پکڑوں. پہلے اس نے تمہیں شکار کیا ہے, وہ تم کر رہا ہے. اب حضور کی جو محبت ہے, یہ جو محبت ہے, اتنی تو یار نے محبت کی, اتنی محبت کی کہ وہ محبت جو ہے
اگلے قربان ہونے لگے. حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے منظور نظر تھے. نظام الدین منظور نظر تھا بابا فرید الدین گنج شکر. اور فرید الدین منظور نظر ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا. قطب الدین بختیار کاکی منظور نظر ہے معین الدین چشتی کا. یہ امیر خسرو جو ہے نا منظور نظر ہے حضرت نظام الدین کا. اب یہ آپ کا یہ عالم ہے, یہ مقام ہے کہ آپ کا تاریخ کی دنیا میں بہت نام ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد. وہ منور نظر تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے. جب حضرت امیر خسرو کا انتقال ہوا حضرت شاہ رکن عالم ان کو خبر ہوئی کہ بہت حضرت امیر خسرو کا دلی کے اندر انتقال ہو گیا. سوچنے لگے پیر بھی با کمال تھا لیکن یہ بھی ٹھیک تھے, لیکن کچھ شاعر بھی تھے, کچھ موسیقی سے قوالی سے بھی شغف تھا. ادھر تھوڑا سا سوچنے لگے کہ اب میں جاؤں کہ نہ جاؤں. قلولہ کہتے ہیں کچھ دیر آرام کرنے کو. میں قلولہ کرتا ہوں, کچھ دیر آرام کرتا ہوں, پھر اٹھ کے سوچتا ہوں. ادھر سوئے, میت پڑی ہے دلی کے اندر. ادھر سوئے, خواب میں امیر خسرو آ گئے. سوچا جاتا ہوں یا نہیں جاتا. اٹھ کے فیصلہ کرتا ہوں. ادھر سوئے, خواب میں امیر خسرو آ گئے. ان کو کیسے پتا چلا کہ اس نے یہ سوچا ہے؟ خواب میں آ کر کیا کہتے ہیں شاہ رکن عالم, تو میرے جنازے پر آ یا نہ آ, میرا جنازہ پڑھ یا نہ پڑھ, میرے لیے میرا پیر نظام الدین ہی کافی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, زندہ باد زندہ باد. حضرت شاہ رکن عالم اٹھے, خادم کو کہا سواری تیار کرو. سواری تیار ہوئی, دلی پہنچے. میت پڑی ہوئی تھی, ماتھے کو بوسہ دیا اور فرماتے ہیں دوست اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایکشن نہ لیا کر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرتے. میت کہاں پڑی ہے, سوچا اس نے یہاں پر, خواب میں اگلا آ گیا. وہ امیر خسرو لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم عاشق ہیں محبوب کے, تمہیں اس بات کی خبر نہیں, تو بعد میں عاشق ہوتا ہے, پہلے محبوب تیرا عاشق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب اپنے عاشقوں پر عاشقوں سے بڑھ کر عاشق ہوتے ہیں. غیب میں اگر وہ نگاہ نہ ڈالے ظاہر میں تو کبھی اس کا عاشق نہ ہو. جتنے بھی اس در کے ہوتے ہو, مالک کے گھر کے ہوتے ہو, اس در پہ آتے ہو,
نے نگاہ ڈال رکھی ہے تو آتے ہو، سبحان اللہ، کسی نے تمہیں اپنا بنایا ہے تو آتے ہو، آ کر پھر اس کو سجدہ کرتے ہو۔ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہی تو محبت محبوب کیا کرتے ہیں، پہلے وہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، وہی جو جان لینے والا معاشرہ تھا وہی جان دینے پہ تیار ہو گیا، وہی جان دینے پر تیار ہو گیا۔ حضور ہمیں اجازت دے، ہم اس غزوے میں جاتے ہیں، حضور ہمیں اجازت دے۔ ہم آپ اپنی مرضی سے بیچتے تھے جس کو چاہتے تھے، صحابہ کی خواہش ہوتی ہے حضور ہمیں اجازت دے۔ وہ معاشرہ جو جانے لیتا تھا وہ معاشرہ آج جو ہے وہ جانے یار پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ کتنی محبت کی ہوگی، اس لیے محبت میں ہر چیز گرفتار ہو جاتی ہے۔ محبت کے اندر بہت پاور ہے۔ کسی نے کہا تھا ماں میں میم ہے تو مزمل میں میم ہے، ماں میں میم ہے تو مزمل میں میم ہے، مزمل میں میم ہے تو مدثر میں میم ہے۔ ماں میں میم ہے تو مزمل میں میم ہے، مزمل میں میم ہے تو مدثر میں میم ہے، مدثر میں میم ہے تو مشکور میں میم ہے، مشکور میں میم ہے تو مزدور میں میم ہے، مزدور میں میم ہے تو محبت میں میم ہے۔ یہ سارا فیض ہے میرے محمد کی میم کا۔ یہ سارا حضور کی محبت کا، حضور کی میم کا کمال ہے۔ وہ نقیب محفل نعت کے بارے میں کہہ رہے تھے تو مجھے ضمن یاد آ گیا کہ نعت کس کی ہے؟ حمد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کچھ نکات بھی بیان ہم کرتے ہیں، پھر ذرا توجہ سے سنیں۔ نعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حمد ہے کس کی؟ حمد والا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، حمد والا ہوا اللہ، نعت والا ہوا محمد، نعت والا ہوا حمد والا ہوا اللہ۔ ذرا غور کیجیے کہ محمد کی میم کو اٹھا لیں تو پیچھے کیا نکلا؟ پیچھے کیا نکلا؟ حمد۔ تو حمد والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے حمد والا بھی چھپا ہوا ہے تو میم میں چھپا ہوا ہے۔ اگر حمد والا چھپا ہوا ہے کیوں کہتا ہے اس سے محبت کرو؟ یا اللہ تیری محبت تیری ہے، اس کی ہے، لیکن وہ جانتا ہے میں اسی میں چھپا ہوا ہوں، میرے جلوے اسی میں چھپے ہوئے، میں اسی کے اندر۔ لوگ بھول جاتے ہیں، عقلیں بھول گئی وجودوں کا۔ وجود ایک پردہ ہے۔ ایک بچے کا باپ مر گیا، میں جب جنازے پہ گیا مجھے رونے لگا، ابا چلا گیا، میں یہ سامنے پڑی، ابا کو یہ پڑا ہوا ہے، ادھر گیا، کہتا نہیں صحیح ابا چلا گیا، اب اسے نقطہ سمجھانا پڑا۔
کہتا صحیح نہیں ابا چلا گیا. میں نے کہا ابا تو یہ پڑا ہوا. میں سمجھا نہیں. میں نے کہا جو تم نے کہا کہ ابا چلا گیا, وہ جو چلا گیا تھا جس کو تو کہتا ہے وہ ابا تھا, یہ جو پڑا ہوا یہ ابا ہے. وہ جو چلا گیا وہ ابا تھا, یا یہ جو پڑا ہوا ہے یہ ابا ہے. ساری زندگی ابا اس کو کہتا رہا یا اس کو کہتا رہا؟ یہ ساری زندگی ابا کس کو کہتا رہا؟ اس کو کہتا رہا. اس کو کہتا رہا. آج تو نہیں کہہ رہا. جس کو آج کہہ رہا ہے ابا, اگر تو زندگی میں اس تک پہنچاتا تو خدا تک پہنچ جاتا. اگر اس کی زندگی میں جس کو آج کہہ رہا ہے چلا گیا ہے, اگر زندگی میں معرفت ہو جاتی اس کی جو چلا گیا ہے, آج مان رہا ہے کہ چلا گیا ہے, آج تمہیں معرفت ہوئی کہ یہ وجود تو پردہ تھا, رہتا اس میں کوئی اور تھا. آج تو کہہ رہا ہے ابا چلا گیا, آج اس کا تو نے مانا. اس لیے جب عرفان حاصل ہوتا ہے تو پھر پہلے طے ہو جاتے ہیں, سفر طے ہو جاتا ہے. ایسے دیتا جاؤ بچوں, یاد رکھنا. میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ اولاد کو والدین کے بارے میں قرآن میں کہیں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ تمہارے جو ماں باپ ہے نا, ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نیچے پالنے والے, لیکن جو ادھر سے لفظ آیا ہے نا وہ رب آیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی, یہ بھی تمہارے رب ہے زمین پر صغیرہ, چھوٹے. سبحان اللہ. کہاں لفظ رب آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ترجمہ کیا, ہم نے کیونکہ رب کا ترجمہ یہ ہے پالنے والا. تو جیسے انہوں نے تمہیں پالا, اللہ فرماتا ہے میں کبیرہ رب ہوں, بڑا رب ہوں, بڑا پالنے والا ہوں. میں تو تیرے ماں باپ کو بھی پالنے والا ہوں, لیکن زمین پر تیرے ماں باپ تجھے پالتے ہیں. بڑا رب میں ہوں, لفظ رب میں استعمال قرآن کا کر رہا ہوں. کما ربا یعنی صغیرہ. صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو. یہ تمہارے چھوٹے کتنے احترام کی ضرورت ہے. تیرے ماں باپ کو تجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے رب ہیں, تو پھر تجھے احترام کتنا کرنا چاہیے اپنے والدین کا. حالانکہ اللہ نے کسی کو رب نہیں کہا, تیرے ماں باپ کو رب کہا. کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. مت بلانا اپنے والدین کے احسانات. کہیں خطاب سب اولاد کو ہی ہے. میں غور کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ خطاب والدین کو نہیں ہے جتنا خطاب اولاد کو ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اف تک نہ کہو, محبت کرو. اس طرح والدین کو نہیں ہے. مالک کی بڑی عجیب ادائیں ہیں. یہاں تو اولاد کو کہا ہے, والدین کو تو کہا ہی نہیں. جیسے والدین کو کہا ہے نا, تمہیں پتہ ہی نہیں. اس کے کہنے کی انداز اور ہے.
اسی لیے کہ تیرے والدین کی فطرت میں رکھ دیا ہے. بے شک تیرے والدین کی فطرت میں رکھ دیا ہے. وہ خود بھوکا سوتا ہے, تجھے کھلا کے سلاتا ہے. جو فطرت کے اندر علم آ جائے تو وہاں کہا نہیں جاتا. جہاں فطرت میں آ جائے, ماں باپ کی فطرت میں رکھ دیا پالنا, وہاں کہا نہیں. پتا ہے ان کو پالتے پالتے مر جائیں گے, ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. خود بھوکے سو جائیں گے, اولاد کو کھلا کے سوائیں گے. ان کی فطرت, مجبوری فطرت ہے, چین نہیں آئے گا. لہذا جہاں کمزوری تھی اعلان وہاں کیا, کہ پتا ہے کہ اولاد نہیں ایسے کرے گی, اس لیے ان کو میں زبان سے کہہ دوں. ان کی فطرت میں رکھ دیا. اس لیے والدین جیسے بھی ہوں لیکن وہ پالتے ہیں. کل ہم آستانے میں بیٹھے بات کر رہے تھے, کہتے ہم لوگوں کی جو اسٹڈی ہوتی ہے نا ذرا اور ایگل سے ہوتی ہے. رحم کی بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے. رحم جو ہے کیا چیز ہے, ماں کیا ہے. ماں زمین پر رحم کا ایک اور شکل. ایک ریگنے والا کیڑا ہے جس کو چوہا کہتے ہیں. ریگنے والا چوہا کہتے ہیں. تو جب وہ اس کی مادہ بچے دیتی ہے نا تو وال کی طرح بریک بریک ہوتے ہیں, چھوٹے 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 چھوٹے. ماں کو کیا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے. وہ بچوں کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتی. کہیں کوا اٹھا کے لے جائے گا تو پاؤں میں آ کے مر جائے گا. وہ کسی طرح ڈرتی ہے مر نہ جائے. کیا رحم کی شکل, مر نہ جائے. لیکن وہ بھوکے بھی ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کرتی ہے, چوہے کی مادہ ایک مرتبہ بچے دیتی ہے. وہ پھر کیا کرتی ہے, وہ پھر اپنے بچوں کو اپنے پیٹھ پہ چڑھا لیتی ہے. اپنے بچوں کو فطرت کہاں کر رہی ہے, وہ اپنے پیٹھ پر چڑھا لیتی ہے. چڑھانے کے بعد ان کو کہتی ہے باہر تم مر نہ جانا, کوئی تمہیں مار نہ دے, مجھے کھانا شروع کر دو. یہ مشاہدہ کر لینا, مجھے کھانا شروع کر دو. تو وہ جو بچے ہوتے ہیں نا انہیں بھوک ہوتی ہے, پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اپنا آپ کی کھلا دیتی ہے تاکہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو. آخر وہ مر جاتی ہے, وہ کھا جاتے ہیں اس کو. تو ماں باپ اپنا سب کچھ کھلا دیتے ہیں اپنی اولاد کو. یاد رکھنا کل کو تم نے بھی ماں باپ بننا ہے. بارش سب بیٹھ کے پیر ہونے تو فرماتے ہیں بدلے ملن کے کرنی ہے پڑنی ہے. پنجابی نے وجہ سادہ اور جو تم کرنا ہے نا وہی تمہیں ملنا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں حد اللہ الاحسان الا الاحسان کبھی دیا اللہ رب کو بات کرتے بعد فرماتے ہیں کہ بدلے ملن میں کرنی ہے پڑنی ہے. اللہ فرماتا ہے جو احسان کرے گا احسان کا بدلہ احسان ہے, جو تو کرے گا ویسا پائے گا. اسی لیے کل کو ماں باپ بننا ہے. آج ماں باپ کا ادب کرو, خدمت کرو, محبت کرو. حضور سے محبت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے جو سرکار نے کہا ہے وہ کیا جائے, جو حکم ہوا ہے. اور مرید جو ہے وہ میرے سارے ہو جائیں, بات کوئی بھی نہ مانے. کون پیر کون مرید جی, جو بات مانے گا, نصیحت لے گا, عمل کرے گا,
मालिक उसको फैज अता करेगा, जमीन पर हम दुआ करेंगे, गैब में वो अता करेगा। बहरहाल बकरियों के अंदर रहने के साथ साथ यही हिकमत थी कि जो तुम्हें समझ ना भी आए वक्त उसके साथ भी गुजारो, उनको भी अकेला ना छोड़ो। आज हम लोगों को छोड़ देते हैं। सरकार ने बकरियों के अंदर रहकर, सुन्नत तो थी ही थी, मैसेज भी था। वो शख्स बकरी चढ़ाता, 4 साल मेरा इंतजार किया, 4 साल के बाद में गया, फटे पुराने कपड़े, अभी बकरी चढ़ाता है जंगल में, क्या उसका आप तस्वर कर ले जिस तरह बड़ा खुश हुआ। ये जो समझने वाला होता है ये बहुत बड़ा कीमती होता है, जो आपको समझता है, जो आपको समझता है, ये फिक्र की बात, वो आपके लिए बहुत कीमती होता है। अपना होकर ना समझे, गैर समझे, कफियत उधर जाएगी। इंतजार सही में 1 रुपये लिखी है, मैं इंतजार था कि आपको सुनाऊं। मैं गया, अब पहले तो उसके जज्बे को, मोहब्बत को देखा। कोई आपसे मोहब्बत करे उसका एहतराम किया करो। अरे वही तो होता है जो तेरी कीमत बढ़ा रहा है, वही होता है जो आपकी कीमत बढ़ा रहा है। आज हम क्या करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं उसको गरीब समझ के छोड़ देते हैं, जो नहीं करता उसके पीछे होते हैं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। या नबी रसूल के गुलाम हैं, वक्त भी कबूल है, जिंदगी कबूल है, रास्ते सत्तियां, रास्ते ये नीम तो मिस्री की गली बोल रहा है सरकार के पर्दे में, खुदा बोल रहा है। मैं जब गया तो मुझे रुबाई सुनाता है, क्या कहता है, कहता है अहदियत विच नक्श मुनव्वर, हर दौर में है वो, हर दौर में है, हर के साथ अहद कर रखा है मिलने का। अहदियत विच नक्श मुनव्वर, लोग छुप चोरी बोले मीम दे ओले। ये जितना भी खुदा ने कलाम किया है ना, हजूर के पर्दे में किया है। अहदियत में नक्श मुनव्वर, लोग छुप चोरी बोले मीम दे ओले, लौ लम तम ससनार तू पहले, किड़क पई विच चोले मीम दे ओले, बेसूरत विच सूरत आया। वाह 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 वाह, बेसूरत विच सूरत आया के भज गए सब भोले मीम दे ओले, और नूरन मुरली वहदत वाली जिन्हें राज हकीकी खोले मीम दे ओले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। वो आया तो उसने सारे राज तौहीद भी खोले, जन्नत भी खोली, साथ में आसमान भी खोले, तुझे भी खोला, कुरान भी बोला। तो जब वो आया ना तो किसी ने क्या लिखा, मेरे साथ मिलकर पढ़े, ज़ौक़ बन जाएगा। क्या उसने कहा, जग होया आवाज़ मेरा माही आया, जग
نباتات حیوانات جہاں زندگی چل رہی تھی ہر ایک دوسرے کو مبارک دے رہا تھا، وہ اب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیونی مبارک آؤنی سیو سہرے گائے اسماہی تم صدقے جائے اسماہی تم صدقے جائے اے دادائے لجنا ایگزامپل ہے کہ آج کسی کی خوشی کی خبر ہو رہی ہے۔ ساؤنی سیو سوڑے سوئے ساؤنی سیو جوڑے سوئے کھل گئے اج جنت دے بوئے کھل گئے نے، اج جنت دے بوئے، اج ہے عید میلاد میرا ماہی آیا، اج ہے جنت دے ہوئے، اج عید میلاد اج میرا مائی آیا، اج عید میلاد اج میرا مائی آیا۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، امام صاحب، خطیب صاحب، اعتزاز صاحب، صوفی سرفراز صاحب سارے خوش نصیب ہیں آپ، کیوں کہ جس کا میلاد خود خدا کرے
میں کوشش کروں گا کہ حضور کی ولادت سے پہلے بھی ایک میلاد ہوا ہے، وہ کس کا ہوا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہوا ہے۔ واہ 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 کیا بات، وہ بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا، اس میں بھی بات کروں گا۔ اس لیے یہ ہے کہ جو کام عرش والا کرے فرش والے وہی کرتے ہیں۔ قومی جوڑے صبح کھل گئے نے جنت دے ہوئے آج ہے عید وہ میلاد اج میرا مائی آیا آج ہے عید میلاد اج میرا مائی آیا۔ میلاد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے روح کو خلق کیا۔ جب روحیں ساری خلق ہو گئی، خلق ہونے کے بعد اب اللہ نے فرمایا کہ سب روحوں کو الگ الگ کرو، انبیاء کی روحوں کو الگ کرو، اولیاء کی روحوں کو الگ کرو، فقراء کی روحوں کو الگ کرو، عوام الناس کی روحوں کو الگ کرو۔ مالک وہ کیوں؟ فرمایا آج ہم جو قیامت تک ہوتا رہے گا، ہمارے کرنے پہ ہوتا رہے گا، آج ہم محبوب کا میلاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہو تو خوشی ہوتی ہے، کوئی ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن تو، حدیث قدسی ہے، کن تو تھا، میں تھا، اچھا کوئی اور کوئی نہ تھا، پھر میں کوئی بھی نہ تھا، صرف میں تھا۔ کن تو تھا کنزن خزانہ، میں خزانہ تھا۔ لفظ خزانہ کا استعمال کیوں کیا؟ ہمارے نزدیک جیسے خزانہ قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک جو اس کی قیمتی شے ہے وہ اس کا خزانہ ہے، کیونکہ ہمارا قیمتی خزانہ ہوتا ہے، اس کا وہ شے خزانہ ہے جو اس کی قیمتی ہے۔ بے شک بنا کرتا تھا کنزن خزانہ مخفیًا، چھپا ہوا، نہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فأحببت، مجھے محبت ہو گئی، فأحببت، مجھے محبت ہو گئی۔ یا اللہ کس سے؟ کوئی تو اور تھا ہی نہیں، ہاں بے شک کس سے ہوئی؟ کوئی تو اور تھا ہی نہیں، کس سے ہوئی؟ فرمایا مجھے اپنے آپ سے ہو گئی۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ فأحببت، تو مجھے اپنے آپ سے ہو گئی۔ یا اللہ کوئی اور تو تھا نہیں، تو ہی تھا، تو کس سے ہوئی؟ فرمایا اپنے آپ سے۔ مالک محبت کے لیے ہم نے تو یہ سمجھا ہے دو کا ہونا ضروری ہے، ہم نے تو سمجھا دو کا ہونا ضروری ہے، ایک عاشق کہلاتا ہے، ایک محبوب کہلاتا ہے۔ تو اکیلا ہے اور کہتا مجھے محبت ہو گئی، یہ کیسے؟ میری عقل کو سمجھ نہیں آتی بات۔ فرمایا کسی درویش کو مل پڑا نا تو اس سے یہ نکتہ سمجھ لینا، ایسے نکتے کتابیں نہیں کھولتی، عارف کھولتے۔ کسی درویش سے پوچھا محبت کیسے ہوئی اللہ کو؟ اس نے کہا تو خود دلیل لے کے پھر رہا ہے پھر پوچھتا ہے، تو خود دلیل لے کے پھر رہا ہے پھر پوچھتا کیسے؟ انسان جب صبح اٹھتا ہے، نہا لیتا ہے، غسل کرتا ہے، زیب تن کپڑے پہنتا ہے، آپ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے بال بناتے ہیں، کبھی ادھر سے بناتے ہیں،
کبھی ادھر سے اپنے آپ کو دیکھتے، کبھی ادھر سے میں کیسے لگ رہا ہوں، کبھی ادھر سے دیکھتے میں کیسا لگ رہا ہوں. ارے اپنے آپ کو آپ ہی حسین دیکھ رہا ہے. ارے بھائی کوئی اور ہے جس کو دیکھ رہا ہے، خود کو دیکھ رہا ہے. ارے اس وقت عاشق بھی تو خود ہے، خود ہے جو کیفیت تیری دیکھنا چاہتی ہے کہ میں حسین لگوں، وہ کیفیت بھی تیرے اندر، اور جس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی تو. فرمایا اکیلا ہے نا، اپنے آپ سے تمہیں آئینے کے سامنے محبت ہوئی ہے. کبھی داڑھی بناتا ہے، کبھی بال بناتا ہے، کبھی سجاتا ہے. ادھر سے کیسے لگ رہا ہوں، ادھر سے کیسے لگ رہا ہوں. کوئی اور ہے اس مقام پر. عاشق بھی خود ہے، محبوب بھی خود ہے. لیکن یہ دلیل ہے میں بھی اکیلا تھا، بے شک. مجھے بھی اپنے آپ سے محبت ہو گئی، مجھے بھی ایسے محبت ہو گئی. لیکن تو نہیں کر سکتا، میں رب ہوں کر سکتا تھا. مجھے جس حالت کی مجھے محبت ہوئی، جس حالت سے ہوئی، ان دونوں حالتوں کو الگ کر دیا. ان دونوں حالتوں کو الگ کر دیا. فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے نور سے اپنی قدرت کی مٹھی بھری. جو بھی اس طرح کا بھی اس کی قدرت کی مٹھی ہے، میں نے اپنے نور سے اپنے قدرت کے ہاتھ سے مٹھی بھری. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ بِخَلْقِ مُحَمَّدٍ، اور میں نے اس نور کو کہا كُنْتُ مُحَمَّدًا، اے حسن، اے میرے نور محمد ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلام محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، میرے سائیں میرے سائیں. جب میں نے کہا اے نور، اے میری محبت، محمد ہو جا، كُنْتُ مُحَمَّدًا، میں نے جب کہا تو میں نے اس حسن کو الگ کر دیا. تمہیں پتہ ہے پہلی دفعہ مجھے اللہ کس نے کہا تھا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے پہلی دفعہ یا اللہ کس نے کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا یا اللہ. اور پھر پہلی دفعہ میں نے کہا تھا یا محمد. اس نے مجھے کہا اے اللہ، میں نے کہا اے محمد. تم تو بعد میں اللہ کہو گے، سب سے پہلے اسی نے اللہ کہا. ارے اسی کے بہاف پر صدیوں سے لوگ مجھے اللہ کہہ رہا ہے. اس نے مجھے اللہ کہا، نیچے آ کر تبلیغ کی کہ وہی اللہ ہے جس کو میں کہہ کے آیا ہوں اے اللہ. اور جس نے مجھے کہا ہے محمد، اور زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا. اللہ نے فرمایا روحوں کو الگ کرو، انبیاء کی روحوں کو آنے دو، انبیاء کی روحوں کو آنے دو. جب انبیاء کی روحوں کو بلایا گیا، یا اللہ باقی روحیں، فرمایا یہ خاص مجلس ہے، یہ خاص مجلس ہے، لہذا یہاں خاص آئیں گے. یا اللہ یہ کیا خاص مجلس ہے؟ فرمایا یہ خاص مجلس یہ ہے کہ آج ہم، میلاد کا مطلب ہوتا ہے تذکرہ مصطفیٰ کرنا. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، تذکرہ مصطفیٰ کرنا.
ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ میلاد ہو رہا ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا. میں آج میلاد مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، میلاد کرنا چاہتا ہوں. میلاد میں پڑھوں گا، سنیں گے انبیاء کی روحیں. جب آئی ثابت یہ ہوا کہ میلاد ذکر مصطفیٰ یہ عام روحوں کا کام نہیں، میلاد سننا خاص روحوں کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جتنے بیٹھے ہو نا مجھے بڑے پیارے ہو، میں کسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کا ذکر سن رہے ہو جس سے مجھے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. میں میلاد کرنا انبیاء آئے، ان کی روحیں آئیں. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں میری روح بھی آگے جانے لگی، فرشتوں نے روک لیا. یہ خاص مجلس ہے، یہاں انبیاء کی مجلس ہے، میلاد مصطفیٰ ہے. خسرو لیکن میں بھی دوسرے درجے کا غلام تھا. پہلا درجہ انبیاء ہے، دوسرا درجہ اولیاء ہے. میں بھی غلام تھا، میری روح جو ہے وہ بھی جھانک رہی تھی کہ اندر ہو کیا رہا ہے. جب زمین پر آئے تو یاد نہ آئے کہ کچھ میں نے دیکھا تھا، یاد نہ آئے. روح کہے کہ ہاں کچھ ہے، عقل کہے یاد نہیں. اچھا آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار اس جگہ پہ میں لگتا ہے آیا ہوا ہوں، لیکن عقل سے پوچھتے ہیں. عقل کہتی ہے مجھے نہیں پتا، روح کہتی ہے آیا ہوا ہوں. عقل کہتی ہے مجھے نہیں پتا. آپ عقل سے پوچھتے ہیں، عقل پہ زور ڈالتے ہیں، اس بندے کو دیکھا ہے. عقل کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا. عقل بھی سچی، روح بھی سچی. کیوں؟ اگر آپ جاگتے ہوئے اس بندے کو دیکھا ہوتا تو عقل حافظے میں رکھ لیتی. آپ کو وہ بندہ وہ جگہ آئیے خواب میں نظر، وہ بندہ وہ جگہ روح گئی ہے وہاں پہ، خواب میں دیکھا اس بندے کو، اس روح جگہ کو. جب وہاں آپ پہنچے تو روح پہچان گئی، عقل تھی نہیں، عقل تو سوئی ہوئی تھی. اس لیے جب آپ نے جگہ کو دیکھا، بندے کو دیکھا، عقل بتا نہیں سکتی، روح کہتی اس کو دیکھا ہے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں جب زمین پر ہے، کہتے ہیں نمی دانم، نہیں جانتا جو جانتا ہوں. جیسے آپ عقل آپ کی نہیں جانتی، روح جانتی ہے، اور آپ نہیں بھی جانتے اور جانتے بھی ہیں. نمی دانم نہیں جانتا جو جانتا ہوں. کہ منزل بود وہ کون سا مقام تھا؟ شب جائے کہ منبودم، اس رات جو میں نے دیکھا. پھر نشانی یاد کی، باہر سورک سے بسم الجود، شب جائے کہ منبودم، ہر طرف تڑپ رہے تھے لوگ تیرا ذکر سن کر. سبحان اللہ. تڑپ رہے تھے تیرا ذکر سن کر. پھر یاد آیا تو پھر آگے وقتے میں لکھتے ہیں، ہاں مجھے یاد آ گیا، خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو. یعنی وہ مجلس مجھے یاد آ گئی، اس مجلس کا امیر خدا خود تھا. خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو. خدا خود اس مجلس کا امیر تھا. خدا میلاد پڑھ رہا تھا، نبی کا پڑھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، اور روحیں انبیاء کی سن رہی تھی. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شب محفل بود شب جائے کہ منبودم. اب یاد آ گیا وہ تو عالم ارواح میں حضور کا میلاد تھا.
اللہ نے اس کا اب یہ ہے، آپ کہیں کہ جی بات یہی ہے کہ خسرو کے شعر کی شرح کر دی، میں اس کے ساتھ قرآن کی آیت بھی لگاتا ہوں۔ تیسرا پارہ، تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا آخری رکوع، جی وہاں ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کی روحوں کو ایڈوائزیں دی جا رہی ہیں، کچھ ہدایتیں کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں کی جا رہی ہیں وہ بھی موجود ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا پارہ آخری آیت، آخری رکوع، اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں کی روحوں میثاق کرو، عہد کرو۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرو، میرے ساتھ عہد کرو۔ میثاق النبیین، اے نبیوں کی روحوں میرے ساتھ وعدہ کرو۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میرا محبوب حکمت بھری کتاب جب لے کر آئے گا نا، جب میرا محبوب آئے گا کلمہ اس کا چلے گا، تمہارا نہیں، کتاب اس کی قرآن چلے گا، تمہارا نہیں۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، قال اقررتم، اقرار کرو میرے ساتھ، ایسے کرو گے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، میں تمہارے اس اقرار کے اندر گواہ ہوں کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، جب یہ آئے گا یہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ کہتے ہیں وہاں بھی حضور کا ذکر تھا، ذکر کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ میلاد کہاں ہے، کہا کرو میلاد، کہتے ہیں کس کو ہے؟ ذکر رسول کو، ذکر رسول کو میلاد کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے میلاد ثابت کرو، تو میلاد کیا ہے؟ یہ میلاد تو ہو رہا ہے، ذکر ہی تو ہو رہا ہے۔ یہ ذکر قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر بھی حضور کا کیا تھا۔ سننے والے کون تھے؟ کرنے والا خدا تھا، ذکر میں مصطفیٰ تھا، سننے والے آدم سے لے کر آخر تک سارے انبیاء تھے۔ ابھی سب ذکر سنیں گے، سننے کے بعد ہوگا کیا؟ دعا ہوگی، دعا کے بعد کوئی لنگر لنگر ہوگا، تقسیم ہوگا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق میلاد کیا، لنگر تقسیم کیا، جب اللہ نے میلاد کیا اس نے بھی تو کوئی لنگر تقسیم کیا ہوگا۔ ارے بھائی اس نے بھی تو لنگر تقسیم کیا ہوگا۔ اب لنگر میں کیا مل رہا ہے؟ آدم ادھر آؤ، تم نے میرے محبوب کا ذکر سنا، میلاد سنا، آؤ لنگر میں تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں۔ نوح آؤ، تم نے سنا، میں تمہیں نور نجی اللہ بناتا ہوں۔ شیش تم نے سنا، آؤ میں تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ آؤ، موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آؤ، عیسیٰ روح اللہ تم بھی آؤ، یعقوب زکریا یحییٰ جتنے انبیاء تھے سب کی روحوں نے جب سنا، سب کو نبوتیں بھی ملی تو میرے سرکار کے صدقے سے ملی۔ سرکار کی آمد، ہونے کی آمد، جینے کی آمد۔ اسی لیے جن کے صدقے ملی تھی نا، جب مسجد اقصیٰ پہ جا رہا تھا سارے استقبال کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ واہ کیا بات۔ حالانکہ ان کو گئے ہوئے، آدم کب دنیا سے گیا، موسیٰ کب دنیا سے گیا، عیسیٰ کب دنیا سے گیا، ابراہیم کب۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہر بات کو وہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں تو قرآن کی باتیں ہیں، وہ کب گئے؟ موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت خلیل، اسماعیل، سارے کب تھے؟ وہ تو دنیا سے جا چکے تھے، تو پھر استقبال کے لیے آئے کہاں سے؟ واہ 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 کیا پوائنٹ، واہ واہ۔ ذرا پوائنٹ لکھیے، آئے کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہیں زندہ رہ رہے تھے تو آئے نا۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
इसलिए वो आए, हजूर का इस्तकबाल किया, आपके पीछे नमाज पढ़ी, हालांकि थे वो पहले के पहले हैं, बाद में पता है ना, बना पहले है आया आखिर में। इसलिए उसकी खातिर आशिकों को दर्द भी सहने पड़े ना, उस तक रसाई करने के लिए उन्होंने दर्द भी सहे, पर ताल्लुक जोड़ा है। ताल्लुक अगर जोड़ा है तो फिर जमीन पर फरीद बन कर रहा 800 साल से फरीद को भी सलाम हो रही है, दादा को भी सलाम हो रही है, ख्वाजा को भी सलाम हो रही है। ये वो ताल्लुक है, किस्तें मिल जाती हैं जब ताल्लुक हो जाए, हैं? लेकिन ताल्लुक बनाने में दर्द भी सहते हैं, दर्द से